درس 19 منطقیه از استاد وسیم 5 اسفند 1392 مدرسه النساء قلم. یہ جو ہم کہتے ہیں وجود لفظی در حقیقت معنی کا وجود ہے، لیکن بہرحال معنی کا لفظی وجود ہے، کیونکہ حقیقتاً جو چیز آپ کے سامنے ہے وہ لفظ ہے. یہ کہہ رہے ہیں ای ان الموجود حقیقتاً هو اللفظ لا غیر. حقیقت میں جو چیز موجود ہے وہ لفظ ہے، لفظ کے علاوہ ایسے نہیں ہے. جیسے میں نے لفظ جبل یا مثلا شیر کہا تو آپ کے بغل میں شیر آ گیا ہو، نہ، حقیقت میں لفظ ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں وَيُنْسَبُ وُجُودُهُ إِلَى الْمَعْنَى مَجَازًا، اور اس لفظ کو جو آپ معنی کا وجود کہہ رہے ہیں یہ مجازی طریقے سے ہے، حقیقتاً تو معنی نہیں ہے. لفظ شعر کہا تو حقیقتاً تو یہاں پر شعر نہیں آ جائے گا، لفظ شعر ہے، لیکن لفظ اور معنی کا ارتباط اتنا قوی ہے کہ ہم نے لفظ شعر کہا تو آپ کے سامنے معنی مجسم ہو جاتا ہے. درست ہے. اس بات کو مرحوم حاجی نے شرح منظومہ میں خوب بیان کیا ہے، مزہ لے کر بیان کیا ہے. الحق والانصاف شرح منظومہ میں یہاں پر بھی آغا نے بھی اچھا بیان کیا ہے، آغا مظفر نے بھی بہرحال خوبصورت بیان کیا، لیکن وہ کیونکہ عارف تھے تو اپنے اس عرفانی رنگ میں بیان کیا ہے. اگرچہ تھوڑے بہت اشارات جو ان کے تھے ہم نے کل عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں، لیکن انہوں نے بھی خوب بیان کیا. پھر آغا حسن زادہ آمولی کے اسی بحث کے ذیل میں تعلیقات، یہ کتاب اسی بحث کے ذیل میں تعلیقات، وہ بھی قیامت کے تعلیقات ہیں. اس میں صفحہ نمبر 93 یہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے. صباحۃ فی بعض مباحث الالفاظ، بعض مباحث الفاظ کے بارے میں. صباحۃ یعنی تیرنا. یہ عجیب ہے، ان کی جو تعبیرات ہیں نا ابواب کی وہ بھی اسی طریقے سے. مثلا الفاظ کے بارے میں کہا صباحۃ، اصل بحث کے بارے میں آئیں گے نا وہاں پر کہیں گے غوث. غوث یعنی پانی کے اندر انسان ڈبکی لگاتا ہے نا، اندر جاتا ہے. تو کہا الفاظ کے بارے میں صباحۃ ہے، اوپر سے چل رہے ہیں، لیکن جیسے اصل مباحث آئیں گے ان کے بارے میں غوث. بالکل اسی طرح یہ مرحوم حاجی کے تو بہرحال اپنے ہیں مزیدار. تو خوب بحث کی ہے، ان کی تعبیرات واقعاً بہت پیاری تعبیرات ہیں. خوب یہ بحث اگر آپ دیکھنا چاہیں، میں یہاں پر پڑھوں لیکن باہر نکل جائیں گے. ہاں یہ خود بخونا، لیکن پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اگر آخر میں وقت بچا تو، اگر میں درس رہ نہ جائے. ٹھیک ہے، آخر میں اگر چند دقیقے بچ گئے تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. ہاں خوب. یہ آغا ہم نے المنطق میں ایک مقدمہ جو ذکر کیا تھا آغا نے کہ ایک شے کے 4 وجود ہے. درست ہے. ایک وجود خارجی، وجود ذہنی اور وجود لفظی. وجود لفظی کو ہم پڑھ رہے تھے اور تقریباً بیان کیا تھا کہ وجود لفظی میں واقعاً لفظ معنی کے اندر فانی ہو جاتا ہے. فانی ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو اس لفظ کے اندر فقط معنی دکھائی دیتی ہے. مثلا جیسے آپ آئینے کے اندر اپنی صورت دیکھتے ہیں نا، یہ جو صورت ہے وہ آپ کے اندر فانی ہے، صرف آپ دکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دکھ رہا، آپ دکھ رہے ہیں وہاں پر. ایسے لفظ معنی کے اندر ایسے فانی ہو جاتا ہے. اس شے کو قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں آیت. قرآن کی اصطلاح میں اس مفہوم کو کہا گیا ہے آیت. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو اپنی آیات دکھائیں گے. موجودات میں سے جو ہر موجود ہے نا ذرہ ذرہ آیت خدا ہے. آیت ہے یعنی نشان ہے،
نشان ہے یعنی علامت ہے، علامت ہے یعنی اس کے کمالات کے اندر فانی ہے. ہر ذرہ ذرہ فقط خدا کا کمال دکھاتا ہے، ذرہ ذرہ. اس کو اس شے کو قرآن نے کہا ہے آیات کے ساتھ. وہ مشہور قصہ تو میں نے آپ کو سنایا ہے کافی مرتبہ، ملا صدرہ والا، وہ یہی مفہوم ہے اس کا بھی، کہ زمین تو بہانہ ہے، در حقیقت اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے. آسمان تو بہانہ ہے، در حقیقت اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایسے ہی بالکل یہ مفہوم ہے. تو لفظ ایسے ہے، فانی ہے. خوب، اس کے بعد آتے ہیں چوتھا وجود، وجود کتبی ہے. وجود کتبی یعنی یہ نقوش، یہ جو لکھے ہوئے ہیں، خط، کتابت، یہ جو آپ لکھتے ہیں، یہ نقوش، یہ جو کتابت ہے، یہ ڈائریکٹ طریقے سے لفظ کو دکھاتا ہے. یہ وجود کتبی لفظ کو دکھاتا ہے. جیسے یہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے اس لفظ کی حکایت کر رہا ہے نا، بلکہ ہم لوگ تو اس کتابت کو بھی الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ اصطلاحاً ان کو الفاظ نہیں کہنا چاہیے، لفظ صوت ہوتا ہے، آواز ہے. لیکن یہ جو یہاں پر خطوط اور نقوش لکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کو بھی الفاظ ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ خط اسی لفظ کے اندر فانی ہے. جیسے لفظ معنی کے اندر فانی ہے، یہ خط اور کتابت لفظ کے اندر فانی ہے. یعنی جیسے آپ لکھا ہوا دیکھتے فوراً آپ کے ذہن میں یہ خط اور کتابت نہیں آتا کہ یوں ہے، اس طریقے سے مڑا ہوا ہے، نہ، آپ کے ذہن میں فوراً لفظ آ جاتا ہے. بسا اوقات تو اصلاً آپ کہتے ہی ان چیزوں کو بابا یہ الفاظ لکھے ہوئے یہاں پر، حالانکہ حقیقت میں جو لکھا ہوا ہے وہ کتابت ہے، خط ہے، نقش ہے. لیکن یہ کتابت، خط، نقش اس لفظ کے اندر بالکل فانی ہے، لفظ معنی کے اندر فانی ہے. لہذا اس کتابت کے ذریعے سے آپ فوراً معنی کی طرف پہنچتے ہیں، لیکن یہاں پر مع واسطہ ہے. درست ہے آقا؟ دیکھیں اس ٹکڑے کو جو رہ گیا تھا. یعنی وجود کتبی کو ایک تعریف کیا کریں گے اس کی ایک طریقے سے؟ وجود کتبی یعنی یہی خطوط، نقوش، لکھائی. وجود کتبی یہی ہے دیگه. وجود کتبی میتونه نقاشی هم شامل بشه؟ نه، نقاشی رو جدا میکنه، نقاشی رو جدا میکنه. وجود کتبی همین فقط کتابت. یہ لفظ واسطہ بنتا ہے پھر معنی تک پہنچتا ہے. بھلے، لیکن یہ واسطہ اتنا سریع ہوتا ہے کہ آپ متوجہ ہی نہیں ہوتے. کتابت سے آپ فوراً اسی معنی کی طرف پہنچ جاتے ہیں. الرابع الوجود الکتبی، چوتھا وجود کتبی. کہاں پہ رہتا تھا؟ انتقال تک ہاں وہاں پر. اچھا، لفظ اور معنی کا رشتہ بہت قوی ہے. درست ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کا حسن معنی کی طرف سرایت کرتا ہے، معنی کا حسن لفظ کی طرف آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں وَلِذَا نَرَى، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ہے، ارتباط بہت ہی قوی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحہ. اگر ہر زبان کے اندر گالیاں بھی ہوتی ہیں، درست ہے، پھر گالیوں کے درجات ہوتے ہیں. ایک بہت گاڑی گالی ہوتی ہے، ایک اس سے کمتر ہے، ایک اس سے کمتر ہے، ایک اس سے کمتر ہے. ایسے کیوں ہے؟ مثلا وہ جو گالی ہے ایک بالکل صریح فحش ہو، وہ بہت بری لگتی ہے. دوسری گالی ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے، پھر تیسری اس سے ہلکی. کیونکہ وہ جو معنی سے حکایت کرتے ہیں نا، الفاظ سے، وہ جو الفاظ معنی سے حکایت کرتے ہیں اس کے اعتبار سے ہمیں ایسے لگتا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ صریحاً اس شے کا نام لیتے ہیں، دوسری مرتبہ اس شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تیسری مرتبہ دور کا اشارہ ہوتا ہے. لہٰذا الفاظ کے اندر قبح بھی اس اعتبار سے ہوتا ہے. سمجھ رہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر ایک صریح طریقے سے فقط اس شے کا نام لے وہ بہت برا لگتا ہے، دوسرا صریح طریقے سے نام نہیں لیتے، مثلا مجازن ہوتا ہے.
پھر اس کے اندر کوب تھوڑا سا کم ہوگا. تیسرا اشارے کی حد تک ہے. چوتھا مثلا کنایا ہے. ایسے جیسے جیسے واسطہ دور دور ہوتا جاتا ہے اسی طریقے سے الفاظ سے جو کوب ہے وہ اسی درجات کے اعتبار سے منتقل ہوتا ہے. وَلِذَا نَرَا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اختلاف القب ہے کہ کوب ہمیں اختلاف پایا جاتا ہے. یہ بہت بدتر ہے, بہت خراب ہے, یہ اس سے کم ہے, یہ اس سے کم ہے. ایسے اختلاف القب ہے فی الالفاظ ان الفاظ میں کہ المعبر بہا عن المعانی القبیحہ جن الفاظ کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے معانی قبیحہ کو. ان میں آپ دیکھتے ہیں قب کے اعتبار سے مراتب ہے. درست ہے آقا؟ روشن ہوا مطلب؟ سر استعاره چجوریه؟ مثلا یه کسی دکتر به معنی لفظ دکتره ولی بعضی وقتا خب برای تحقیق کردن مقابل که دکتر نیست بهش میگن دکتر. اونجا چجوری میشه؟ یعنی جتنا رابطہ اس معنی کبھی سے زیادہ قوی ہوگا اتنا زیادہ قب منتقل ہوگا. جتنا رابطہ کمتر ہوگا اتنا کمتر قب ہمارے لیے نقل کرے گا. ایسے درست ہے آقا؟ نحو تعابیر ان عورت الانسان جیسے وہ الفاظ کے جو انسان کی شرمگاہ کے لیے ہے. عورت عربی زبان میں شرمگاہ کو کہتے ہیں. درست ہے؟ بھلے عورت عربی میں شرمگاہ کو کہتے ہیں, ہمارے ہاں خاتون کو کہتے ہیں. خوب شرمگاہ کو جس طریقے سے ڈھانپنا ضروری ہے گویا کہ اسی طریقے سے خاتون کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے. اب پتہ نہیں کون تھا ہمارا لفظ بنانے والا لیکن بہت دقیق لفظ بنا ہے. گویا کہ خودش عورت ہے, اس کو حجاب میں ہونا چاہیے. بہت پیارا ہے. فکثیر الاستعمال اقبح من قلیلہ جو زیادہ استعمال ہونے والا ہوتا ہے اس معنی کے اندر وہ کبیتر ہوتا ہے اس سے کہ جو کم استعمال ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ استعمال ہونے والے کا رابطہ بہت قوی ہو گیا ہے, کم استعمال ہونے والے کا رابطہ اتنا قوی نہیں ہوا. والکنایۃ اقل قبحان کنائے میں بہت کم قب ہوتا ہے کیونکہ کنایا فتین انسان سمجھتا ہے. جیسے آپ نے مثال دی نا, یہ بھی ہر ایک بندہ نہیں سمجھتا. اللہ ضبط ہو رہا ہے وگرنہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا, میں مجلس پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر تو میں چلے ٹھیک ہے والا تھوڑا بہت چلتا ہے تو میں بیان کر رہا تھا انفسنا و انفسکم, اس کو سمجھا رہا تھا. نفس یعنی خود, نفس کا عربی زبان میں معنی آپ بھی پڑھیں جاءنی زید النفس یعنی خود شامت, خود 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 نفس خود کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب انفسنا میں امیر المومنین نفس رسول یعنی خود خود رسول, اب یہ تو معنی نہیں ہو سکتا. خود رسول یعنی کیا؟ درست ہے؟ انفسنا یعنی خود خود مصطفیٰ, خود کا کیسے معنی ہوگا؟ پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی حقیقی نہ آ سکے تو اقرب المجاز پر حمل کریں گے. اقرب المجاز یہ ہوگا کہ درست ہے کہ عیناً وہ ذات نہیں ہے, اما صفات میں عیناً وہی ہے, صفات میں عیناً وہی ہے, عیناً وہی ہے. تو اب اس کو سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میں ان کو مثال دی, میں نے کہا جیسے شعر, بھائی ہم کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے, شعر ہے. اتفاق سے وہاں پر شعر غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا تو میں متوجہ نہیں تھا. میں تقریباً 15-20 منٹ ایک بندے کو اشارہ کر کے کہوں یہ شعر ہے. مجلس کے بعد کہتا ہے کہ آقا میں نے آپ کا کیا قصور کیا تھا. تو مثلا یہ کنایا ہے, درست ہے, یہ بھی کنایا ایک طریقے سے شعر خاص معنی کے لیے. تو والکنایۃ اقل قبحان کنایا چھوڑے معنی کو کنائے میں کیا ہے تھوڑا سا کمتر ہوتا ہے, قب ہوتا ہے. البتہ اچھے کنائے بھی ہوتے ہیں. مثلا عربی میں کہتے ہیں کسی سخی بندے کو بیان کرنا ہو نا, کہتے ہیں یہ کثیر الرماد ہے. کیا ہے؟ کثیر الرماد. رماد کہتے ہیں گھر کے اندر جو لکڑیاں وغیرہ جلتی ہیں, چولہا جلتا ہے تو وہ خاکستر جو بنتی ہے نا, اس خاکستر کو کہتے ہیں رماد کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کے گھر کے باہر بہت زیادہ خاکستر ہوتی ہے, رماد ہوتی ہے,
خوب یہ کنایا ہے سخی ہونے سے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ زیادہ خاکستر ہے یعنی اس کے گھر میں زیادہ چولہا جلتا ہے. خوب زیادہ چولہا جلتا ہے یعنی زیادہ پکایا جاتا ہے. خوب زیادہ پکایا جاتا ہے یعنی یہاں پر لوگ زیادہ کھانے والے آتے ہیں. لہذا یہ کیا ہے؟ کثیر الرماد. یا مثلا سخی کو کہتے ہیں یہ محضول الفصیل ہے. درست ہے کہ مثلا جو اس کے گھر کے اندر جو اونٹ ہے اور اونٹنی ہے اور جو اس کا بچہ ہے، اونٹنی کا بچہ بالکل کمزور اور لاغر ہے. خوب یہ بھی کنایا قرار دیتے ہیں کس سے؟ سخی سے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پاس مہمان وغیرہ زیادہ آتے ہیں، لہذا جو اونٹنی کا دودھ ہے ان کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس بچے کو زیادہ نہیں ملتا. لہذا یہ بچہ کیا بن گیا ہے؟ محضول الفصیل. یہ عربوں کے ہیں بھائی کنائے. والکنایۃ اقل قبحان، اس میں قب زیادہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ واسطے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ ارتباط اتنا قوی نہیں لگتا. عقل مند انسان ہو تو وہ سمجھتا ہے، لیکن ہر ایک بندہ نہیں سمجھتا. یا مثلا اسی سخی کے لیے ایک تعبیر استعمال کرتے تھے کہ اس کے گھر کا کتا وہ ہے یعنی کاٹتا کسی کو نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اردو زبان میں؟ یعنی بعض کتے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کاٹتے ہیں نا، لیکن ان کے گھر کا کتا ایسا ہے کہ کاٹتا نہیں ہے. پالتو ٹھیک ہے، لیکن ایک اور ہمارے ہاں تو استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن اردو میں بھی ہوگا. یہ اس کے گھر کا، ہاں عربی میں بولتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں نا. یہ کنایا اس بات سے کہ یہ بندہ سخی ہے. کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کے گھر آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہے. خوب جہاں پر زیادہ آنا جانا ہو تو پھر کتا بھی مانوس ہو جاتا ہے، لوگوں کو کاٹتا زیادہ نہیں ہے. لہذا اس کے گھر کا کتا کاٹتا نہیں ہے، یعنی کیا؟ یہ سخی بندہ ہے. اب کتنے وہ ہے کیا کہتے ہیں واسطے. یہ علماء بھی ایسے کنائے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں نا جب ایک دوسرے کو. حالانکہ گالیاں عثمانہ میں نہیں، لیکن کنائے استعمال. مثلا اگر کسی کا قول اچھا نہ لگے اور بہت زیادہ دور رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ مثلا صاحب ان قول باید الف بخورے. اس قول کا قائل، اس قول کے قائل کو گھاس کھانا چاہیے. یعنی اصلا انسان نہیں، اس کی حیوان ہے، لہذا اس کو روٹی نہیں، اس کو گھاس کھانا چاہیے. صاحب ان قول باید الف بخورے. یہ علماء کی گالیاں ہیں. اور تو نہیں دے سکتے بری طریقے سے، لیکن ایسے دیتے ہیں. بل قد لا یکون فیہا قبحون، کبھی کبھار اصلاً ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر اصلاً قب نہیں ہوتا. کما کن القرآن الکریم بالفروج، جس طریقے سے قرآن کریم نے فروج کے ذریعے سے کنایا کیا ہے. کہتے عربی زبان میں اصلاً جو مرد اور خاتون کا ارتباط ہوتا ہے نا، آپس میں ملتے ہیں، کہتے پوری لغت عرب میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے، کنایا استعمال ہوتا ہے فقط. اس کام کرنے کے لیے اصلاً لفظ نہ دارت. عجیب ہے، مہذب زبان ہے. لفظ نہ دارت، لفظ نہیں ہے کوئی. جتنے بھی آپ مثلا قرآن میں بھی دیکھیں، قرآن کیسے کنائے، او لامستم النساء، فلاں فلاں کام کرو، غسل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لامستم النساء، لمس اس کام کے لیے مثلا. لیکن اینن کہنے دقیقاً اس کے لیے لفظ نہیں ہے، سارے کنائے ہیں. وَقَضَى رَسَانَةُ التَّعْبِيرِ وَعُذُوبَتُهُ، اور اسی طریقے سے اگر ایک جملہ کلام رسین ہو، صاد کے ساتھ، رسین یعنی مستحکم، کلام رسین، رأی رسین یعنی مستحکم. فروج کیا تھا؟ ابھی آپ جا کر دیکھیں نا. اب کیا اس کو میں آپ کو بتاؤں، نہیں پتا آپ کو فروج کا؟ کنایا ہے، درست ہے. خوب عورت کی شرمگاہ کو کہتے میری جان. وَقَضَى رَسَانَةُ التَّعْبِيرِ وَعُذُوبَتُهُ، اسی طریقے سے ایک تعبیر اور ایک لفظ کا مستحکم ہونا اور اس کا عذب ہونا، گوارا ہونا. عذب کے بارے میں کل بتایا تھا نا، یعنی گوارا پانی مثلا جیسے گلے سے عذب بالکل آرام سے اتر جاتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ جو وہ ہوتا ہے کھارا پانی ہوتا ہے، نمکین، کم کا پانی مثلا، وہ عذب نہیں ہے. کم کا پانی عذب نہیں ہے، عذب نہیں.
اگر تعبیر اور لفظ اگر رسین ہو، مستحکم ہو، تعبیر اچھی ہو تو اتی جمالاً فی المعنی، وہ معنی کے اندر ایک حسن پیدا کرتا ہے. خوب اگر کوئی لکھنوی مزاج کا بندہ ہو، لکھنؤ کا رہنے والا ہو، اگر وہ بولے تو کیا سادہ سی بات بھی کہے گا لیکن کتنا مزہ آتا ہے. تعبیر خوبصورت، جملات نپے تلے، ایک مرتبہ وہ بولے ایک مرتبہ ہم بولے، زمین کا آسمان فرق ہوتا ہے نا. لا نجدہ فی التعبیر الرقیق الجافی، وہ رسان کہتے ہیں وہ جمال کہ جو ایک مستحکم، محکم اور اچھی تعبیر میں جو جمال پایا جاتا ہے، وہ جو جمال معنی کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اس جگہ پر آپ کو محسوس نہیں ہوگا جہاں پر جملہ رقیق ہو، ہلکا ہو، بیکار قسم کا لفظ ہو. درست ہے، وہاں پر وہ آپ کو معنی کے اندر جمال محسوس نہیں ہوگا. جافی یعنی ایسے سمجھیں کہ جیسے دیہاتی لوگ مثلا بولتے ہیں عجیب و غریب قسم کے الفاظ، پھر بھی لغت کے اندر دقیقاً اس کا معنی آپ دیکھیے گا، میں نہیں دیکھ پایا تھا لیکن اس کا مقصد یہ ہے. رقیق یعنی بالکل ہلکا، ہلکا یعنی خراب والا ہلکا، جو اہل زبان نہ وہ بولا. اہل زبان کبھی کبھار اچھا بولتے ہیں لیکن رقیق ہوتے ہیں نا. ہر زبان کے اندر کچھ تعبیرات ہوتی ہیں جو مثلا مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وضو جو باطل ہوتا ہے ان میں سے ایک ریح کا خارج ہونا ہے. خوب ہم لوگ وہ اصل لفظ نہیں کہتے، وہ لفظ رقیق ہے، درست ہے، زشت ہے، خراب ہے، ایسے ہم لوگ کنایا کرتے ہیں استعمال. مثلا فیوز فی، یہ جافی کو پھر بھی آپ دیکھیے گا، جافی یعنی وہی دیہاتی قسم کا اور بیکار قسم کا، لیکن پھر بھی دقیقاً اس لفظ کا لغت میں معنی دیکھیے گا. فیضفی جمال اللفظ علی المعنی جمالا و عذوبتاً، فرماتے ہیں کہ لفظ کا جو جمال ہے وہ اضافہ کرتا ہے معنی پر ایک جمال، ایک عذوبت. واقعاً اگر ایک سادہ سے لفظ کو بھی اگر خوبصورت پیرائے اور خوبصورت تعبیر میں استعمال کیا جائے تو اس کا مزہ ہی اپنا ہے. ہاں مثال ہمیں وہ زبان نہیں آتی نا، آپ لوگ اہل زبان ہیں ماشاءاللہ، آپ خود بیان کریں. حضور والا، جناب بیٹی، مثلا ایسے ارشاد فرمائیے، حضور آپ کیا میل فرمائیں گے، مثلا یہ جو ایسی تکلفاتی تعبیر ہوتی ہے. البتہ یہ اگر محل و موقع پر استعمال ہوں تو، وگرنہ استہزاء محسوس ہوتا ہے. جیسے آپ نے مثال دی وہ استہزاء کی مثال ہے کہ ایک ان پڑھ جاہل آدمی کو انسان دکتور کہے کہ معلوم ہے کہ اس کو وہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر اپنے محل اور موقع پر استعمال ہو تو بہرحال اس کا اپنا ایک وہ بھی اثر ہے. الرابع، بھائی آج میں نے ختم کرنا ہے. الرابع الوجود الکتبی، چوتھا ایک شے کا وجود، وجود کتبی ہے. شرحہ، اس وجود کتبی کی وضاحت. ان الالفاظ وحدہا لا تکفی للقیام بحاجات الانسان کلہا. فرماتے ہیں کہ بتنہائی الفاظ، اکیلے الفاظ بھی کافی نہیں ہیں کہ انسان کی تمام ضروریات کا پورا کرے، یہ بھی کافی نہیں ہے. لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْمُشَافِهِينَ، اس لیے کہ الفاظ فقط جو حاضرین ہیں ان کے ساتھ مخصوص ہے. بھائی آپ میرے سامنے موجود ہیں لہذا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بات کو بعد میں آنے والے مثلا 100 سال کے بعد آنے والے بندوں کے لیے اگر میں منتقل کروں تو کیسے منتقل کروں؟ درست ہے. یا جو بندہ ادھر موجود نہیں ہے اگر اس کے لیے میں اپنی بات کو منتقل کروں تو کیسے منتقل کروں؟ اما الغائبون، لیکن جو لوگ غائب ہیں، والذین سیوجدون، یا وہ کہ جو عنقریب پیدا ہوں گے، فلا بد لهم من وسیلۃ اخری لتفہیمہم، ضروری ہے ایک اور وسیلہ ان کو سمجھانے کے لیے. آج کل کے زمانے میں جیسے یہ حاجی آقا کہہ رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں تو ریکارڈنگ وغیرہ ہو گئی ہے، لیکن بہرحال پرانے زمانے میں جب یہ ریکارڈنگ وغیرہ نہیں تھی، یا بالآخر ہے ہر جگہ پر ریکارڈنگ پہنچتی بھی نہیں ہے، درست ہے، تو ایک اور وسیلہ ہونا چاہیے. فَلْتَجَأَ الْإِنسَانُ، انسان نے پناہ لی،
ان یصنع النقوش الخطیۃ، ایک نقوش خطی یعنی اس کتابت کی صورت میں نقش، یہ جو آپ لکھتے ہیں ان کو بنائے. کس بات کے لیے بنائے؟ لِإِحْضَارِ أَلْفَاظِهِ الدَّالَةِ عَلَى الْمَعَانِي بَدَلًا مِنَ النُّطْقِ بِهَا، تاکہ حاضر کرے ان الفاظ کو کہ جو معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ کو حاضر کرے بدلاً من النطق بها، اس کے بدلے میں کہ ان کو آ کر نطق کرے، بولنے کے بدلے میں ایک ایسا وسیلہ بنایا کہ جس وسیلے کے ذریعے سے لفظ کو آپ کے سامنے حاضر کیا جائے. لہذا اس نے اس کتابت کو، نقوش خطیہ کو ایجاد کیا. فکان الخط، کہتے ہیں کہ یہ خط یعنی یہ کتابت، ہاں خط یعنی کتابت، وجودا لللفظ، یہ خط اور کتابت حقیقت میں لفظ کا وجود ہے لیکن وجود کتبی. وقد سبق ان قلنا، اور پہلے تو ہم نے کہا، درست ہے کہ ان وجود اللفظ یا ان بلے ان وجود اللفظ وجود للمعنی، ہم نے کہا تھا کہ لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے. فلذا نقول، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان وجود الخط وجود لللفظ، یہ جو خط اور کتابت ہے لفظ کا وجود ہے. ووجود للمعنی طبعاً، اور کیونکہ لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے لہذا خط کا وجود ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ معنی کا وجود ہے، لیکن طبعاً لفظ کی تابعیت میں، بھلے لفظ کی تابعیت میں. جی حال نہیں ہونا چاہیے، آپ دیکھیے گا، مگر یہ کہ اس طبعاً کو مشتق کی تعویل میں لے کر جائیں پھر حال ہو جائے گا. وَلَكِنَّهُ وجود کتبی لللفظ، بھلے ہم کہہ رہے ہیں کہ خط لفظ کا وجود ہے لیکن وجود کتبی، حقیقت میں وجود کتبی ہے. وَلَكِنَّهُ وجود کتبی لللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے لیے وجود کتبی ہے. ای ان الموجود حقیقتاً هو الکتابۃ لا غیر یا لا غیرو، لا غیرو بھی درست ہے. ان الموجود حقیقتاً هو الکتابۃ لا غیر، حقیقت میں کتابت ہے، نقش ہے، لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وَيُنْسَبُ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَجَازًا بِسَبَبِ الْوَازِ، اور اس کا وجود يُنْسَبُ الْوُجُودُ، یہ الوجود میں الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں، یعنی يُنْسَبُ وجود الخط، ایسے اس خط کے وجود کی نسبت دی جاتی ہے لفظ اور معنی کی طرف مجازن نسبت دیتے ہیں بسبب الواز، واز کی وجہ سے، واز کی وجہ سے نسبت دیتے ہیں لفظ اور معنی کی طرف، کیونکہ اس خط کو، اس نقش کو، ایسی صورت، اس خط کو وضع کیا گیا اس لفظ کے لیے، درست ہے. اگر یوں آپ بنائیں تو یہ ہوگا، اس بسبب الواز کو آپ ينسبو کے متعلق کیجئے گا، ينسب وجود الخط الى اللفظ والمعنى بسبب الوضع، وضع کی وجہ سے ينسب مجازن نسبت دی جاتی ہے. کما ينسب وجود اللفظ الى المعنى مجازن بسبب الوضع، جس طریقے سے آپ وضع کی وجہ سے لفظ کے وجود کو معنی کے وجود کی طرف نسبت دے رہے تھے مجازن. اذن الکتابۃ تحضر الالفاظ، کتابت یعنی یہ لکھائی الفاظ کو حاضر کرتی ہے. والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن، اور الفاظ معانی کو ذہن میں حاضر کرتے ہیں. والمعانی الذہنیۃ تدل علی الموجودات الخارجیہ، اور جو ذہنی معانی ہے اور صورتیں ہیں وہ خارجی شے پر دلالت کرتی ہے. دیکھا، اگر کتابت ہے تو کتابت ڈائریکٹ لفظ کو بیان کر رہی ہے، لفظ معنی کو بیان کر رہا ہے، معنی وجود خارجی کو بیان کر رہی ہے. ایسے
فتضح روشن ہوا ان الوجود اللفظی والکتبی وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی بسبب الوضع والاستعمال. کہتے ہیں کہ پس روشن ہوا وجود لفظی اور وجود کتبی دو مجازی وجود ہے معنی کے لیے. معنی کے لیے مجازی وجود ہے, معنی کے لیے اعتباری وجود ہے. آگا کیوں؟ اس لیے کہ واضح نے وضع کیا ہے, یا تو اس وجہ سے یا کثرت استعمال کی وجہ سے. درست ہے. خوب یہ الحمدللہ ہمارا مقدمہ تمام ہوا نا. اب یہ نتیجہ لیں گے, ہاں نتیجہ لیں گے. مقدمہ جو تمام ہوا تو نتیجہ لیں گے. خوب ہاں نہیں اس بات کو ختم کریں گے, اس بات کو ختم کریں گے. النتیجہ, کیونکہ آج تیسرا دن ہے اس کے اندر, یہ بس بات تمام بھی. نتیجہ یہ کہ لقد سمعت هذا البیان المطول. خوب اتنا طولانی بیان آپ نے سنا, آگا کو بھی احساس ہے کہ بات لمبی ہو گئی. وغرض ہونا, اور ہمارے اس بیان سے ہمارا مقصد کیا تھا کہ ان نفہم منہ الوجود اللفظیہ. ہمارا مقصد یہ تھا آپ وجود لفظی کو سمجھے, وجود لفظی کی حقیقت کو سمجھے. وقد فہمنا, اور ہم نے سمجھ لیا کہ ان اللفظ والمعنی لأجل قوت الارتباط بینہما. کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی کیونکہ ان کے درمیان جو قوی رابطہ ہے, اس قوی رابطے کی وجہ سے ان اللفظ والمعنی کالشیء الواحد, گویا کہ ایک چیز ہے. کیونکہ رابطہ اتنا قوی ہے, لفظ اور معنی گویا کہ ایک چیز ہے. فَإِذَا أَحْضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ. فرماتے ہیں کہ جب آپ لفظ کو نطق کے ذریعے سے, بولنے کے ذریعے سے احضار کرتے ہیں اور حاضر کرتے ہیں, گویا کہ آپ بذات خود معنی کو حاضر کرتے ہیں. وَمِنْ هُنَا, کہتے ہیں اسی جگہ سے معلوم ہوتا ہے. کس جگہ سے؟ کہ لفظ اور معنی کا ارتباط بہت قوی ہے. کأنہما شیء واحد, گویا کہ دونوں ایک چیز ہے. ومن ہونا, یہیں سے پتا چلا. ومن ہونا نفہمو, یہیں سے سمجھتے ہیں کہ کیف یؤثر ھذا الارتباط علی تفکیر الانسان بینہ و بین نفسہ. یہاں سے پتا چلا کہ یہ لفظ اور معنی کا ارتباط کیسے مؤثر ہوتا ہے انسان کے فکر کرنے پر. انسان خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہے, بیٹھ کر اپنے اندر فکر کر رہا ہے. جو بعض دوستان کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ جب سوچتے ہیں تو ایک طرح کے الفاظ ہمارے ذہن میں دہراتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ لفظ اور معنی کا رابطہ آپس میں قوی ہے. درست ہے. کیف یؤثر ھذا الارتباط, یہ ارتباط لفظ اور معنی کا کیسے مؤثر واقع ہوتا ہے انسان کے فکر کرنے پر. بینہ و بین نفسہ, وہ جو فکر کرتا ہے خود اپنے اندر, خود ہے اور خود ہے, خود ہے اور خود ہے. کہ جس کو آپ کہتے ہیں حدیث نفس, اپنے آپ سے بات کرنا. کہ اخلاق کے اعتبار سے اس کا بھی بہت خوبصورت معنی ہے کہ انسان کبھی کبھار اپنے ساتھ بھی بات کرے. بھلے حدیث نفس خیلی مہم ہے کہ ادھر نہیں جاتا. اللہ ترا مگر نمی بینی, مگر نہیں دیکھتے. اللہ ترا نفس کا, خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اندما تحذر ای معنی کان فی ذہنک, کہ مگر آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. اندما, اس وقت جب حاضر کرتے ہیں کسی بھی معنی کو. اندما تحذر ای معنی, جب آپ حاضر کرتے کسی بھی معنی کو, کہ کان فی ذہنک, جو معنی تمہارے ذہن میں ہے, جو معنی آپ کے ذہن میں, اس میں سے کسی بھی معنی کو جب آپ حاضر کرتے ہیں, لا بد ان تحذر معه لفظه ایضا, تو ضروری ہے کہ اس معنی کے ساتھ اس کے لفظ کو بھی حاضر کریں. یعنی آپ ایک معنی ذہن کے اندر دہرانا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا لفظ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. بل اکثر من ذالک, بلکہ اس سے بڑھ کر, تکون انتقالات کا ذہنیہ, بلکہ اس سے بڑھ کر جو آپ کے ذہنی انتقالات ہوتے ہیں. کیسے ذہنی انتقالات؟ من معنن الی معنن,
ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف جو منتقل ہوتے ہیں. یہ جو اپنے ذہن کے اندر آپ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف مڑتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ تکون انتقالاتک الذہنیۃ بتوسط احضارک لالفاظھا فی الذہن. کیسے ہوتا ہے؟ اس معنی کے الفاظ کو اپنے ذہن کے اندر آپ حاضر کرتے ہیں. اس کی واضح مثال دوں, جب آپ نیت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نا, تو آپ نیت کرتے ہیں نا, آپ دیکھیں گویا کہ اپنے ذہن کے اندر اس معنی کے الفاظ کو دہراتے. نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واجب قربتاً الی اللہ. یہ جب آپ نیت کرتے ہیں, بے شک الفاظ نہ بھی کہیں, لیکن ذہن کے اندر آپ اس معنی کو جب سوچتے ہیں تو ان الفاظ کے ذریعے سے سوچتے ہیں. حالانکہ نیت ان الفاظ کا نام تو نہیں ہے. نیت وہ جو آپ قصد کرتے ہیں اس طریقے سے, لیکن آپ کا قصد ان الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو فقط قصد کرتے ہوں ان الفاظ کے بغیر. معمولاً ہمارا قصد کرنا, یہ جو نیت کرتے ہیں, چاہے ماہ مبارک رمضان کی, چاہے مثلا نماز کی, جہاں پر بھی قصد قربت ہے, یا مثلا غسل کی نیت کرتے ہیں, خوب ہم ان کاروں میں کیوں نہیں دیگے, ایسے کرتے ہیں آپ لوگ. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ لفظ اور معنی کا رشتہ آپس میں بہت زیادہ قوی ہے. فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ عَنْ تَخَيُّلِ الْأَلْفَاظِ وَتَصَوُّرِهَا. ہم خود اپنے اندر پاتے ہیں وجداناً, ہم اپنے اندر اس کو پاتے ہیں کہ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ غَالِبًا, شان یہ کہ غالباً جدا نہیں ہوتا ہمارا فکر. لا ينفك تفکیرنا, ہماری فکر جدا نہیں ہوتی, یا ہمارا فکر جدا نہیں ہوتا, ہماری فکر جدا نہیں ہوتی. فی ای امر کان, کسی بھی چیز کے بارے میں فکر ہو, یعنی لا ينفك تفکیرنا فی ای امر کان, ہماری فکر کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں یہ جدا نہیں ہوتی. کس سے؟ ان تخیل الالفاظ, کہ آپ الفاظ کو اپنے خیال میں لے کر آتے ہیں, الفاظ کو تصور کرتے ہیں. ہماری فکر جدا نہیں ہوتی الفاظ کے تخیلات سے اور الفاظ کے تصورات سے, کہ جس کی واضح مثال میں نے آپ کو یہ نیت والا مورد دیا. کأنما نتحدث الى نفوسنا, گویا کہ خود ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. ونناجیها, اور گویا کہ اپنے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں. مناجات یہی ہے, سرگوشی کرنا ہے. خدا بندے سے مناجات کرتا ہے, بندہ خدا سے مناجات کرتا ہے, یعنی سرگوشی کرتا ہے. آغا یہ سرگوشی قرب کی علامت ہے. جب انسان دوسرے کے قریب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے کہ بالکل اس کے کان کے قریب جا کر ہلکی سی جو بات کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں سرگوشی. مناجات ایسے ہے, بندہ خدا کے قریب جائے, قریب جائے, قریب جائے, قریب جائے, اتنا قریب جائے کہ گویا کہ اور کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ ہے اور وہ ہے, اور بیٹھ کر اس کے ساتھ بالکل آرام آرام سے جو سرگوشی کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں مناجات. یہ جو بعض دعاؤں میں آپ دیکھتے ہیں نا, بعض جگہوں پر یا ربی یا ربی یا ربی, بعض جگہوں پر یا ربی نہیں ہے ربی ربی ربی. آقا جوادی ہمونی کہتے ہیں کہ بابا مناجات شوبانیہ میں ایک مرحلے میں یا ربی یا ربی یا ربی, دوسرے مرحلے میں آگے جاتے ہیں یا معذوف ہو جاتی ہے. تو آقا کہتے ہیں کسی ادیب کے ہاتھوں میں دے دیا جائے, وہ کہے گا کہ نا المعذوف کالمذکور, جہاں پر ربی ربی ہے وہاں پر بھی در حقیقت یا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے. وہ یا ربی یہ منادات ہے, منادا دور سے بلایا جاتا ہے, لیکن بندہ جب آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو منادات کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے, اب اس کے قریب ہو جاتا ہے, مناجات کا مرحلہ ہے. وہ مناجات کے مرحلے میں یا ربی نہیں ہے, ربی 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 کا مرحلہ ہے. درست ہے. وَنُنَاجِيهَا بِالْأَلْفَاظ, اور انسان کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے ساتھ خود اپنے اندر مناجات کرتا ہے, سرگوشی کرتا ہے. الَّتِي نَتَخَيَّلُهَا, کہ جن کو ہم نے تخیل کیا تھا, جن کو سوچا تھا, انہی الفاظ کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ سرگوشی کرتے ہیں. فَنُرَتِّبُ الْأَلْفَاظَ فِي أَذْهَانِنَا, جب بات کرتے ہیں تو ان الفاظ کو اپنے ذہن کے اندر باقاعدہ مرتب کرتے ہیں. الفاظ کو ذہن کے اندر کیا کرتے ہیں؟ مرتب کرتے ہیں.
وَعَلَىٰ طِبْقِهَا نُرَتِّبُ الْمَعَانِيَ وَتَفْصِيلَاتِهَا، اور ان الفاظ کی ترتیب کے مطابق معانی اور ان کی تفصیلات کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مرتب کرتے ہیں. کما لو کننا نتکلم مع غیرنا، جیسے ہم اپنے علاوہ دوسرے بندے سے بات کرتے ہیں نا، جب اپنے ساتھ بھی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو عیناً اسی طریقے سے لفظوں کو بناتے ہیں. وسیم تم یہ کیا کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کرنا، یہ جو اپنے ساتھ انسان سرگوشی کرتا ہے، گویا کہ دوسرے سے بیٹھ کر بات کر رہا ہے. حالا وقت بھی کیا. قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الاشارات، کہہ رہے ہیں کہ حکیم الہی، حکیم فلسفی کو کہتے ہیں، ایک عظیم حکیم کہ جو شیخ طوسی یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی، وہ شرح اشارات میں کہتے ہیں الانتقالات الذہنیۃ قد تکون بالفاظ ذہنیہ، اگر کبھی کبھار ذہنی انتقالات، ایک معنی سے دوسری معنی کی طرف جانا کبھی کبھار ذہنی الفاظ سے ہوتا ہے. کیوں؟ وذالک لرسوخ العلاقۃ المذکورہ، کیونکہ وہ جو علاقہ اور رابطہ ہے وہ راسخ ہے، راسخ یعنی مضبوط، کیونکہ لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ اور رابطہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اس وجہ سے معنی کو ذہن میں دہرا رہے ہیں، گویا کہ الفاظ کو ذہن میں دہرا رہے ہیں. وذالک لرسوخ العلاقۃ المذکورہ وقد تکون بالفاظ ذہنیہ وذالک لرسوخ العلاقۃ المذکورۃ. حالا بریکٹ میں کہتے ہیں یشیر الی علاقۃ اللفظ بالمعنی، یہ العلاقۃ المذکورہ کی جو تعبیر خواجہ طوسی نے استعمال کی ہے نا، مراد وہی جو لفظ کا علاقہ ہے معنی کے ساتھ. وذالک لرسوخ العلاقۃ المذکورۃ فی الاذہان، اذہان کے اندر، ذہنوں کے اندر جو لفظ اور معنی کا رابطہ مضبوط ہے اس وجہ سے. اچھا نتیجہ فَإِذَا أَخْطَأَ الْمُفَكِّرُ فِي الْأَلْفَاظِ الذَّهْنِيَّةِ، اگر ایک مفکر اور فکر کرنے والا الفاظ ذہنیہ میں خطا کرے، او تغیرت علیہ احوالها، یا الفاظ کے احوالات اس مفکر پہ کیا ہو جائے؟ متغیر ہو جائے. درست ہے. یؤثر ذلك على افکارہ، یہ اس کی خطا یا یہ جو الفاظ کی تغییر ہے یہ اس کے فکر پر کیا کرے گا؟ اثر انداز ہوگا. دیکھیے یؤثر ذلك على افکارہ و انتقالات الذہنیہ، اس کے انتقالات ذہنیہ پر بھی کیا ہوگا؟ اثر انداز ہوگا. للسبب المتقدم، اوپر والے سبب کی وجہ سے. اوپر والا سبب یعنی علاقہ، لفظ اور معنی کا علاقہ. فمن الضروری لترتیب الافکار الصحیحۃ لطالب العلم، فرماتے لہذا ضروری ہے کہ اپنے افکار صحیحہ کی ترتیب کے لیے طالب علم کے لیے ضروری ہے کیا؟ ان یحسن معرفت احوال الالفاظ من وجہۃ عامۃ، کہ وہ جان لے، معرفت حاصل کر لے کس کی؟ الفاظ کے احوالات کی. بھلے اس کو جان لے، معرفت حاصل کر لے، البتہ من وجہۃ عامۃ، عمومی طریقے سے، عمومی احوالات کے لحاظ سے. وکان لزاما علی المنطقی، یہ آدھی سطر بس ضروری ہو جائے گا منطقی پر، ان یبحث عنہا مقدمۃ لعلم المنطق، منطقی پر ضروری ہے کہ علم منطق کے مقدمے کے طور پر الفاظ کے ساتھ بحث کرے. وَإِسْتِعَانَةً بِهَا، اور اس سے مدد لیتے ہوئے علی تنظیم افکار صحیحہ، اپنے صحیح افکار کے تنظیم پر، نظم و ضبط پر. 2 منٹ مجھے دیں صرف. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو لمبا چوڑا بیان ذکر کیا، کل اگر آپ سے پوچھا جائے منطقی کو الفاظ کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہے خود اپنے اعتبار سے بھی، دلیل دوم یہ تھا نا، بیان دوم، حتیٰ اپنے اعتبار سے بھی منطقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اور معنی کا رشتہ بہت زیادہ قوی ہے. اگر لفظ کے اندر خطا ہوگی تو وہ خطا معنی کی طرف منجر ہوگی. لہذا منطقی بذات خود اکیلا ہی بیٹھا ہو وہاں پر بھی فکر کرتا ہے تو گویا کہ ذہنی الفاظ کے ذریعے سے فکر کرتا ہے. اگر ان الفاظ کے اندر خطا کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معنی کے اندر بھی خطا کا مرتکب ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد
کیونکہ آج ہمارا آخری زندہ لیاد، ہمارا آخری زندہ لیاد، ہمارا آخری زندہ لیاد، ہمارا آخری زندہ لیاد، ہمارا آخری زندہ